السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نواز علی ویڈیو کلاسز میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم جماعت دہم اردو لیسن نمبر 1 نعت شریف کا اکائی نمبر 3 یعنی ماڈیول نمبر 3 سیکھنے جا رہے ہیں۔ اعادے پر نظر ڈالیے۔ یہ مولانا الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی نعت شریف ہے اور چند سوالات جو آپ کے سامنے ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں اور اس کے جوابات ہم حاصل کر چکے ہیں۔ چلیے نعت کی طرف اور میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق۔ اسٹوڈنٹ میرے ساتھ پڑھیے۔ کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرمان اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق۔ لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی کے صدا عشق کا دم بھرو تم، اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی کے صدا عشق کا دم بھرو تم، اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم، اسی کی طلب میں مرو جب مرو تم، مبرا شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کو بڑائی، مبرا شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کو بڑائی۔ تو اسٹوڈنٹس اب چلیے ہم اس کے خلاصے کی طرف بڑھتے ہیں اور مشکل الفاظ کو یہیں پر لکھ لیتے ہیں۔ کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، یعنی ایک ذات ایسی ہے، واحد کے معنی آتے ہیں ایک کے، یہ عربی لفظ ہے، واحد اثنا ثلاثہ رابعہ، کہ ہے ذات واحد ایک ذات ایسی ہے جو عبادت کے لائق ہے، یعنی قابل ہے، لائق ہے، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، زبان سے اور دل سے شہادت کے لائق، یعنی شہادت کہتے ہیں گواہی کو، شہادت گواہی۔ اسٹوڈنٹس میرے ساتھ بولیے، شہادت گواہی، واحد ایک، اسی کے ہیں فرمان اطاعت کے لائق، فرمان یعنی جو حکم ہے وہ اطاعت یعنی فرما برداری کے لائق ہیں، فرمان اطاعت کے لائق، اسی کے ہیں فرمان، فرمان یعنی احکامات جو ہیں اللہ کے وہی اطاعت کے لائق ہیں، یعنی فرما برداری کے لائق ہیں، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، ایک اللہ ہی کی ہے ذات جو سارے احکامات کو پورا ہم کر سکتے ہیں۔ لگاؤ تو لو، لو یعنی محبت، الفت، پیار، اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، اگر ہمیں سر جھکانا ہے تو کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے ہی جھکانا ہے، اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اللہ ہی پر توکل کرنا ہے، بھروسہ یعنی توکل، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے ہمیشہ، اسی کے صدا
عشق کا دم بھرو تم، یعنی اللہ ہی کے عشق کے، اللہ ہی کے محبت کے دم بھرو تم، یعنی اسی کے سلسلے میں کہو تم، اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم، غضب یعنی غصہ، یعنی اللہ ہی کے غصے سے، اللہ ہی کے غضب سے ڈرنا ہے جب کبھی ڈرنا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی چیزوں سے ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے۔ ساری دنیا میں جن لوگوں کا ڈر ہوتا ہے وہ احتراماً ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ اساتذہ سے جو ڈر ہوتا ہے وہ احتراماً ہوتا ہے، ماں باپ کا ڈر جو ہوتا ہے وہ احتراماً ہوتا ہے، احترام کی وجہ سے۔ اللہ کے غضب سے ڈرنا ہے، اسی کی طلب میں مرو جب مرو تم، یعنی اللہ کو حاصل کرنے کے لیے ہی ساری کوششیں ہماری ہونی چاہیے۔ مبرا ہے شرکت سے اس کی خدائی، مبرا یعنی پاک ہے، اللہ کی ذات جو ہے سو بالکل پاک ہے، شرکت سے اس کی خدائی، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنے سے اللہ پاک ہے۔ نہیں اس کے آگے کسی کو بڑائی، اللہ کے آگے کسی کو بڑائی نہیں ہے، اور اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ و مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے۔ امید کہ آپ نے درود شریف پڑھا ہوگا۔ اب اسٹوڈنٹس یہ دیکھیے 5ویں بند کا مختصر سا خلاصہ اور 6ویں بند کا خلاصہ۔ اس کے مختصر خلاصے پر ہم چلتے ہیں۔ یہ 5ویں بند میں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام سنایا کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، یعنی اللہ ہی کی ذات ایک ہے جو پاک اور بے عیب ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ تمام لوگ زبان اور دل سے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دو اور اس کی ہی عبادت کرو، اور اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنے آپ کو وابستہ کر لو، یعنی جوڑ لو، اور اسی سی محبت اور لگاؤ لگا لو، اور صرف اس کے سامنے ہی اپنے سر کو جھکاؤ، یعنی ایک اللہ کے سامنے سر کو جھکاؤ، اسی پر بھروسہ کرو تم۔ اس بند میں شاعر یہ کہتا ہے کہ 6 بند میں شاعر کہتا ہے اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرو، جب کبھی بھی تم بھروسہ کرو اسی سے اپنی ساری امیدیں وابستہ رکھو، اور اللہ کے غضب سے بچو، اسی کی طلب میں یعنی اس کے رسول کی محبت اور اللہ کی محبت اور اطاعت میں زندگی گزارو۔ مبرا ہے شرکت سے اس کی خدائی، اس میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کی خدائی ہر قسم کی شرکت سے پاک ہے، اس کے آگے کسی کو بڑائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو تمام مخلوقات میں افضل و اعلیٰ و بابرکت بنایا ہے، اور اس کی عظمت کو جانو۔ اس 2 بند سے متعلق 4 سوالات ہیں۔ نمبر 1، اسٹوڈنٹس میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کے جواب دینے کی کوشش کریں۔ نمبر 1 ہے زبان و دل کی شہادت سے کیا مراد ہے؟ جی جواب سنیے۔ زبان اور دل کی شہادت سے مراد ہے کہ زبان سے اقرار کرنا کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور دل کی شہادت سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ دل سے، ایک تو زبان سے اقرار کرنا اور دل سے جو ہے ماننا، یقین کرنا، اسی کو کہتے ہیں زبان اور دل کی شہادت سے کیا مراد ہے۔ اگر کوئی گونگا ہو تو وہ اشارے سے بتا دے، دل سے یقین کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرا سوال ہے اللہ کی فرما برداری ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ جواب دیجیے۔ تو جواب سنیے، اللہ کی فرما برداری ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ وہی ہمارا رب یعنی پالنہار ہے، اور وہی ہمارا خالق یعنی وہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اس کے لیے اسی کی فرما برداری ہمارے لیے ضروری ہے۔ تیسرا سوال سنیے، خدا کے آگے سر جھکانے سے کیا مراد ہے؟ جواب دیجیے۔ سنیے، جواب سنیے،
خدا کے آگے سر جھکانے سے مراد یہ ہے کہ ہم ایک اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، اپنی ساری عبادت ایک اللہ کے لیے ہی ہماری ہونی چاہیے، مانگنا اسی سے ہے، سر جھکانا بھی اسی ایک اللہ کے سامنے ہے۔ چوتھا سوال ہے اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ کوشش کیجیے جواب دینے کی۔ جی، اللہ کے غضب سے ہمیں اس کی ذات میں کسی کو شریک کرنے سے بچنا چاہیے، اور بندوں کے ساتھ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ تو اسٹوڈنٹس اب ہم چلتے ہیں سمجھنا، اظہار خیال کرنا۔ اس میں دیکھیے الف، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کن کن القاب سے نوازا ہے؟ جی، جواب دینے کی کوشش کریں۔ جواب سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمل، مدثر، یاسین، طٰہٰ، رحمت للعالمین وغیرہ القاب سے نوازا ہے۔ دوسرا دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے کیا پیغام لے کر آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے یہ پیغام لے کر آئے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور میں گواہی دیتا ہوں، میں سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جماعت رحم میں سبق عیدگاہ کے محرکہ میں آپ نے ایک واقعہ پڑھا تھا، اس واقعے کو بیان کیجیے اور بتائیے کہ اس واقعے کا تعلق اس نعت کے کس مصرعے سے ہے؟ یہاں پر ہے، دیکھیے، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ یتیموں کا والی، غلاموں کے مولا اس مصرعے سے ہے۔ جی، دال بیٹ دیکھیے ابھی، ان مرکب الفاظ کا مطلب بیان کیجیے۔ شیر و شکر، کوشش کیجیے طلبہ، اسٹوڈنٹس، کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ شیر و شکر، جی جواب سن لیجئے۔ مل جل کر رہنا، یہ بتائیے پیغام حق، اللہ کا پیغام، یہ بتائیے صوت ہادی، کیا مطلب ہے اس کا؟ صوت کے معنی آواز، اس کا معنی بتائیے۔ جی سنیے، صوت ہادی یعنی ہدایت کی آواز۔ درگزر، بتائیے کیا معنی ہے؟ درگزر کے معنی ہے معاف کر دینا۔ مسِ خام، بتائیے۔ کچا تانبا، ایک دھات ہے مسِ خام، کچی دھات، کچا تانبا۔ اسٹوڈنٹس، اب یہاں اظہار مافی الضمیر سے متعلق سوالات کے جوابات آپ سب کو لکھنا ہے، وہ گھر کی مصروفیت میں دیے گئے ہیں۔ اب چلیے زبان شناسی سے متعلق ہم لفظیات کو آج سیکھیں گے۔ اسٹوڈنٹس آپ دیکھیے، ان الفاظ کے مترادفات نعت شریف سے تلاش کر کے لکھیے۔ اس لفظیات سے متعلق ہم اس طرح لکھ چکے ہیں، اب یہاں پر جواب دینے کی آپ کوشش کیجئے۔ پہاڑ کا مترادف کیا ہے؟ جی، پہاڑ کا مترادف ہے جبل، یعنی پہاڑ۔ اب بتائیے صوت، آواز کا مترادف کیا ہے؟ آواز کا مترادف ہے صوت۔ غیر کا مترادف بتائیے، کوشش کیجیے۔ جی میں بتا دیتا ہوں، اس کا مترادف ہے پرائے۔ اب آپ بتائیے غلطی کا مترادف۔ خطا۔ جی
اب بتائیے کچا، کچا کا مترادف کیا ہے؟ جی مس۔ ایک کا مترادف ہمیں چاہیے کہ ہمیں نعت سے اس کا جواب دیں۔ ایک یعنی واحد، غصہ، کوشش کیجیے، غصہ یعنی غضب، جانب، جی جانب یعنی رخ، ہمیشہ، کوشش کیجیے جواب دینے کی۔ ہمیشہ یعنی صدا۔ اسٹوڈنٹس آپ نے ایک ہوتا ہے سین سے صدا، اس کا مطلب ہے ہمیشہ، اور ایک ہوتا ہے صاد سے صدا، صدا کے معنی اس کے آواز کے آتے ہیں۔ اب بتائیے زمانہ، زمانے کا مترادف کیا ہے؟ سن لیجئے، زمانے کا مترادف ہے قرن۔ جی گواہی، گواہی کا مترادف شہادت۔ جی جنگل، جنگل کا مترادف ہے دشت۔ اسٹوڈنٹس، گھر کی مصروفیت میں جو سوالات دیے گئے ہیں اس میں سے تقریباً میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ آپ گھر پر بیٹھ کر کوشش کیجئے پورے جوابات لکھنے اور یاد کرنے کی۔ اللہ حافظ۔